الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، یہ یعنی اس کا شان نزول وجہ تسمیہ بیان کرنے سے قبل یہ بھی بتا دینا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کا انتخاب بطور وحی اور بترتیب نزول وحی کیوں مقرر کیا؟ کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی ہوتی، چاہے وہ سورہ نساء کی کوئی آیت ہوتی، چاہے وہ سورہ آل عمران کی ہوتی، کیونکہ آگے پیچھے آیتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس صورت کی جو آیت نازل فرماتے تو حضرت جبریل امین رسول اللہ کو فرما دیتے کہ یہ آیات اب سورہ نساء کی نازل ہو رہی ہیں، ان کو فلاں صورت کی جو پہلی آیات گزر چکی ہیں، جو نازل ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ ان کو رکھ دیں، یعنی ان کو ملا لیں، اور پھر رفتہ رفتہ شستہ شستہ کبھی سورہ آل عمران، کبھی سورہ کاف وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ، یعنی کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی جو آپ کی موجودگی میں آپ کے پاس جو کم از کم 19 کاتبین وحی ہر وقت موجود ہوا کرتے تھے، اور کبھی کوئی اس کی کبھی ان 19 میں 4، کبھی 5، کبھی 10، تو 19 کاتبین کل وحی تھے، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا چوتھا نمبر تھا کاتبین وحی میں۔ سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان دونوں یعنی حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو میں اس لیے اس کو بھی بیان کرتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ ابو سفیان کے ایمان کو اور امیر معاویہ کے ایمان کو وہ پیرل سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کا ایمان اور سیدنا عمر فاروق کا ایمان برابر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اولین میں ہیں، پھر عمر فاروق بعد میں ہیں، سیدنا عثمان اس سے بعد میں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی ابو سفیان تو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مکہ ہی کے اندر فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی۔ تو بہرحال ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 19 کاتبین وحی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے، ان میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نمبر چوتھا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو بات کہہ رہا تھا بڑی اہم بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کا انتخاب کیوں کیا، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا آخر میں، اور یہ ترتیب جو ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے۔ یہ کوئی صحابہ نے یا بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے ہی یہ قرآن کی ترتیب صورتوں کی نہیں رکھی، بلکہ جو جو آیت نازل ہوتی تھی اس پتے پر یا اس پتھر پر یا اس چمڑے پر جہاں لکھی جاتی تھی، ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ آیت فلاں آیت کے ساتھ ہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی ہے، اور سورہ آل عمران کی فلاں آیت کے بعد کی آیت ہے۔ آج بھی وہ چمڑے، وہ پتھر، وہ کندہ، وہ لکھے ہوئے موجود ہیں عجائب گھر میں ترکی کے اندر وغیرہ وغیرہ، اور اس کا باقاعدہ نیٹ پہ بھی اس کو سرچ کیا جائے تو وہ بھی اس میں بھی اس کے عکس یعنی تصویریں، پکچرز اس کی موجود ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہنا، یہ بتانا کہ ان صورتوں کا انتخاب چھوٹی چھوٹی صورتوں کا اس لیے کیا گیا کہ ان آخری پارے میں جو آخری 20 صورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے سارے خلاصے کو پھر شستہ شستہ تھوڑا تھوڑا اجمالی طور پر ان صورتوں کے اندر پیش کیا ہے۔ اب یہاں سورۃ اخلاص کا اس کا شان نزول کیا ہے؟ کفار نے
अपने माबूदान बातला के नस्ब रखे हुए थे। तो उन्होंने सहाबा किराम से बास की मुलाकात हुई तो उन्होंने इस पर यह एतराज उठाया कि हमारे तो बुतों के नस्ब हैं, हमारे तो घोड़ों के नस्ब हैं, हमारे तो देवताओं के नस्ब हैं, आपके रब का क्या नस्ब है। इस मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात को नाज़िल करके कहा कि अल्लाह का नस्ब तवालुद तनासुल से पाक है। और इसकी दूसरी वजूहात भी जो बताई गई हैं वो ये है कि मुख्तलिफ किस्म के जो मज़ाहिब जो उस वक्त थे उनमें मज़हब मुश्किन का है कि जिन्होंने 360 बुत बैतुल्लाह के अंदर रखे हुए थे। यहाँ आहद की वजह तस्मिया बयान कर रहा हूँ, सूरत इखलास की भी और सूरत लफ्ज़ आहद की भी। यहाँ कुल हुवल्लाहु वाहिद नहीं कहा गया, कुल हुवल्लाहु अहद कहा गया है। वाहिद और अहद की फसाहत और बलागत कुरान व हदीस की रोशनी में जो उलमा फुक़हा में बताते हैं या उलमा अहले लुगत जो उसकी तफसीर करते हैं, जैसे कि तफसीर इब्न कसीर ने भी की और तफसीर बैज़ावी ने भी इसको ये लिखा कि अहद और वाहिद में फ़र्क है। वाहिद के बाद 2 आता है और 3 आता है, वाहिद इस्नान और इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। अब ये लफ्ज़ भी मेरे ज़हन में नहीं है। सलास, अरबा या इसको राबे कहेंगे, जैसे पढ़ने वाली जो गिनती जो होती है, वाहिद, इस्नान, आगे सालिस, राबे, खामिस, सादिस, सालिस, राबे, खामिस, माशाअल्लाह। तो इसी तरीके से ये गिनती का जो पहला अदद है वाहिद, अरबी लुगत में उसकी दलालत है कि जब वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके बाद गिनती शुरू हो जाएगी और ऐसे ही चलते जाएगी। लेकिन आहद की जो तारीफ है फसाहत और बलागत अरबी के अंदर कि ये ऐसा हर्फ है, ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज़ है कि जिसकी ना शुरू में कुछ है और ना उसकी बाद में कुछ है। कहते हैं ना ये यकता है, हम जैसे कहते हैं, इसकी कोई मिसल नहीं है, इसके आगे ना पीछे, कोई ना पहले ऐसे आया ना बाद में कोई आएगा, उसको यकता हम अपनी ज़बान में कहते हैं, कोई क्या कहता है। तो अरबी में ऐसे शय को अहद कहते हैं और अहद का इतलाक सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है कि जिससे पहले भी कोई नहीं और जिसके बाद भी कोई नहीं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और आपने देखा कि कुछ सहाबा कुछ एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि क्या सवाल कर रहे हो? कहा कि हम आपस में ये सवाल कर रहे हैं कि हमें तो चलो अपने माँ बाप ने पैदा किया और हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने उनको पैदा किया, ऐसे ही उनके 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 होते 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 आदम और अम्मा हव्वा, उनसे ये सारा काम शुरू हुआ। और उनको किसने पैदा किया? तो कहा उनको तो अल्लाह ने पैदा किया। तो अब अल्लाह को किसने पैदा किया? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। शैतान का सबसे बड़ा हमला यही होता है। आजकल साइंटिफिक किस्म के ख्यालात आते हैं कि देखें ये ऐसा तसलसल है जो चलता हुआ आ रहा है सदियों से और ये तसलसल चलता ही रहेगा। कौन कहता है नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई कायनात की ज़ात ऐसी है जो इस तसलसल को चला रही है? नऊज़ु बिल्लाह, उसको दहरियत कहते हैं। मुशरिकीन ने ये दावा किया कि एक अल्लाह जो है बेशक वो एक है। कोई नहीं कहता, मुशरिकीन में जो मुशरिकीन मक्का थे, ये मैं आपको बावसूख तरीके से बता रहा हूँ, उनके नजदीक अल्लाह एक है, यानी रब एक है। उन्होंने रब 2 नहीं बनाए। आजकल के तो मुशरिकीन ने रब भी कई बनाए हुए हैं। उनके नजदीक रब एक है। ये गलत एतराज किया जाता है, यह गलत इल्जाम लगाया जाता है कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह को एक नहीं मानते थे। वो कहते थे रब एक है, लेकिन इस रब एक होने की वजह से वो सारे काम नहीं कर सकता। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो फिर रब कैसे हुआ कि जो सारे काम न कर सके? लेकिन इसलिए उन्होंने फिर 360 बुतों को मुख्तलिफ रंगों में, मुश्किल कुशाई में, हाजत रवाई में, बारिश बरसाने में, औलाद देने में
اگر کوئی یہی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ صاف زہر ہے، وہ مشرک ہے، وہ ایمان سے فارغ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جہلیت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے، سختی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ یکدم فتویٰ لگا کے مشرک کہہ کے ان کو بنگیختہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو آرام سے پیار سے سمجھانا چاہیے۔ بہت سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ہمیں یہ کہا ہے کہ فلاں سے مدد مانگو، فلاں تمہاری مشکل کشائی کرے گا، علی تمہارا مددگار ہے، نبی تمہارا مددگار ہے، ولی تمہارا مددگار ہیں، اور وہ قرآن کی پھر آیات کو پیش کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ تحریم میں 27 پارے کے اندر جو آیت سورت کیا ہے، کون سی سورت، سورہ تحریم میں جو آیت آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اسی سے مغالطے پیدا کرتے ہیں یہ آج کل کے نام نہاد بدعتی مولوی، جنہوں نے ایمان کو اور توحید کو اور عقیدوں کو بگاڑا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ جو ہے ہوا مولا، وہ تمہارا مولا ہے، یعنی وہ مولا ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی، وہ صالح المؤمنین، اور مومنین جو صالح ہیں وہ بھی مولا ہیں۔ اب یہاں مولا کے معنی دوست ہیں، جیسا کہ شیعوں کو بغالتا پڑا، ایسے ہی ہمارے بریلویوں کو بھی بغالتا پڑا۔ وہ اس سے کیا لیتے ہیں کہ اس سے مراد نعوذ باللہ من ذالک، جیسے اللہ مدد کرتا ہے ایسے ہی جبریل بھی مدد کرتا ہے، اور ایسی مومنین صالحین وہ بھی مدد کرتے ہیں، تو مومنین صالحین جب مدد کرتے ہیں تو نبی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی کے معنی اگرچہ آقا و سردار بھی ہے، ولی کے معنی اگرچہ اس کے اور بھی ہیں جس میں مدد بھی ثابت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، قرآن کی نصوص جب موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں یہ اتنا پکا اٹل یعنی عقیدہ ہے جو تمام مسالک میں یعنی کہ اہل سنت و جماعت میں اس پر اتفاق ہے۔ شکر الحمدللہ کہ مبانیین جو ان کے پیشوا ہیں وہ ان باتوں کا انکار نہیں کر سکتے، وہ سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی صفات سے مراد اس کی حی قیوم ہونے میں، اس کے بیٹا بیٹی دینے میں، اس کے مشکل کشائی میں، اس کی حاجت روائی میں، اس کی یہ صفات ہیں، اس کے رزق دینے میں، عزت دینے میں، موت دینے میں، حیات دینے میں، خوشی دینے میں، غمی دینے میں، وغیرہ وغیرہ، بگڑی بنانے میں، سب کچھ میں اس کو کہتے ہیں صفات۔ اب یہ سب کا عقیدہ ہے، سب مانتے ہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اکابر علماء بریلویہ اس چیز کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جاہل لوگوں نے مختلف عطائی لفظوں سے انہوں نے اللہ کے ساتھ پھر عطائی یعنی اس کو شریک بنایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، کرتا تو اللہ ہے، لیکن وہ نبی کے ہاتھ سے کرتا ہے، کبھی ولی کے ہاتھ سے کرتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ سے کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے پھر نظریات خود انہوں نے گڑے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے اکابر علماء کرام اس چیز کے قائل نہیں تھے اور نہ ہیں، اور آج تو الحمدللہ بہت بیداری آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تصرف، یہ تیسری صفت، یہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی توحید 4 چیزوں میں بند ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں، اللہ کی توحید 4 چیزوں میں بند ہے: اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اور اللہ تعالیٰ کی تصرف کہتے ہیں قوت، طاقت، حاضری۔ یہ صرف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے، وہ ہر جگہ سننے والا ہے، اور وہ اتنی طاقت اور تصرف رکھتا ہے کہ اگر ساری کائنات اکٹھے ہو کر اپنے رب کو پکارے تو وہ سب کو بیک وقت ایسے سنتا ہے جیسے آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، اور وہ ایک ساری کائنات کی مخلوقات کو، چاہے وہ مخلوق تر کی ہے یا بر کی ہے، 40,000 عالم ہیں اور ان کی مخلوقات کتنی ہوں گی پھر، اور 40,000 عالم صرف اور صرف ایک نشاندہی بنانے کی خاطر کہا گیا ہے، ورنہ عالموں کی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے احسن تقویم بنا دیا انسان کو، اور اس نے ایک 6 فٹ کے انسان کو پوری کائنات میں بڑی بڑی دیو ہیکل جسم رکھنے والوں کو چھوڑ کر عقل کی دولت انسان کو دی۔ ہاتھی کو بھی تو دے سکتا تھا، وہ بھی تو انسانی لباس پہن کر
عقل سے پھر سب کو چراتا، جیسے آج ہم ہاتھی کو چراتے ہیں، ہاتھی ہمیں چراتا۔ یہ آنکھ، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں کا نام صرف انسان ہم نے رکھ دیا ہے، ورنہ اصل اس انسان کی حقیقت عقل ہے اور وہی کا ادراک ہے کہ جو انسان کو دیا گیا ہے اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ شعور تو ہر چیز میں ہے، شعور اور عقل میں فرق ہے، شعور تو جانوروں میں بھی ہے، لیکن عقل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور سب سے بڑی عقل اللہ نے انبیاء کو دی ہے، اور اللہ نے نبیوں سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں دیا۔ خبردار، نبی کے علم سے بڑھ کر کوئی علم نہ پیش کر سکتا ہے اور نہ کوئی دلیل دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا صحابہ سے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس طرح کے خیالات شیطان پیدا کرتا ہے اور پھر تمہیں وہ اللہ کے بارے میں دہریت کا شکار کر دیتا ہے۔ اور پھر دہریت کیا ہے؟ دہریت یہ ہے کہ جیسے بت پرست تو اللہ کو مانتے ہیں، مگر دہریت والے جو ہیں، دہریہ نیچری جس کو ہم کہتے ہیں، نیچری جو نیچر پر چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی چیز نہیں، بس از خود یہ سب کچھ بن رہا ہے اور سب کچھ ایسے خود ہی تیار ہو رہا ہے۔ تمہاری ایک چھری بغیر کسی میکر کے بن نہیں سکتی، تمہاری گاڑی بغیر کسی ڈرائیور کے چل نہیں سکتی، اور تم ایک ایسی کائنات کی بات کرتے ہو جس میں ایک اجرام فلکی، کئی اجرام فلکی ہیں، خربوں بے شمار اجرام فلکی، ایک اجرام فلکی، ایک اگر اجرام فلکی کو دیکھیں تو اس میں خربوں ستارے ہیں۔ یہ سورج کا جس کو نظام شمسی کہتے ہیں، یہ ایک اجرام فلکی میں سے ایک شمسی نظام ہے جس میں خربوں ستارے ہیں، اور وہ گردش کر رہے ہیں اور آپس میں ٹکراتے نہیں، اور کبھی بھی آپس میں ٹائم کا اوپر نیچے کوئی تبدیلی نہیں۔ تو یہ بغیر کسی بنانے والے کی اور بغیر کسی مالک کے ایسی چل رہی ہیں۔ اس لیے ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ بہت زیادہ اس میں سوالات کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنا، یہ اپنی عقل کا نقصان، اپنی جان کا نقصان، اپنے وجود کا نقصان اور اپنی صحت کا نقصان ہے۔ جو لوگ اس طرح کی سوچیں سوچتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ پھر محدود سوچ کے مالک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابلیس جب دیکھتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مومن نہیں چھوڑتا، یہ 5 وقت کی نمازیں نہیں چھوڑتا، یہ حج نہیں چھوڑتا، یہ زکوٰۃ نہیں دینا چھوڑتا، یہ قربانی نہیں چھوڑتا وغیرہ، پھر وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں اس قسم کے اشکال پیدا کرتا ہے۔ دیکھو سائنس کہاں سے کہاں ترقی کر گئی، تمہارے دین نے کیا دیا تمہیں؟ دیکھو یہود و نصارہ کہاں تک پہنچ گئے اور سپر پاور طاقت امریکہ بن گیا، تمہارے مسلمان کہاں گئے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی دکھا رہا ہے، شروع میں یہ کہتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے طالبان کی شکل میں ان کے اس غرور کو بھی خاک میں ملا دیا ہے، اور کہنے والوں کی زبان اب بولتی بند ہو گئی ہے۔ لیکن ایک بات آگے جو بہت ہی ضروری ہے کہ حضور نے اس موقع پر کیا کہا کہ خیال کرنا ایسے موقع پر شیطان تمہارے دماغ میں اس طرح کی بات ڈالے تو تمہارا دماغ محدود ہے 4 ماسے کا، تم اپنے رب کو کیسے تم اس کے اندر سما سکتے ہو؟ جب 2 کلو کے برتن میں 3 کلو دودھ نہیں سما سکتے، یا پھٹ جائے گا یا بہہ جائے گا، تو تم اپنی چھوٹی سی ایک محدود عقل میں اس وراء الورا ذات کو اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو کیسے تم سمانا چاہتے ہو؟ خبردار، اس موقع پر یہ کلمہ پڑھ لیا کرو، آمنت باللہ ورسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ ورسلی، اے اللہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، اے اللہ میں تیرے اوپر بھی اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا ہوں۔ بس شیطان ابلیس کا جو حملہ ہوتا ہے وسوسے کا، وہ دفع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو آخری 2 صورتیں وسواس سے بچنے کے لیے اور جنات سے بچنے کے لیے، اور شیاطین انسانوں سے اور شیاطین جنات سے بچنے کے لیے بتائی گئی ہیں۔ مختصر وقت زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ نے آج سوال و جواب بھی کرنے ہیں، تو اسی پر اتفاق کرتا ہوں، آگے مزید تفصیل نہیں کرتا۔ لیکن ایک تھوڑی سی اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دل کی حد تک کہا ہے کہ تدبروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں مت سوچنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ہاں، اللہ کی تخلیق میں اور اللہ کی کائنات میں، اس کی کاریگری میں، اس کو دیکھو کیسے کیسی اس نے کاریگریاں کی ہیں۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو تمہاری، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اللہ کہاں ہے، کیسے ہے۔ اگر اللہ تمہاری دماغ میں پروف کر کے دے دیا جائے تو پھر تم اس کو رب کیسے کہہ سکتے ہو؟ جو رب پروفڈ ہو جائے، جو رب دلیل سے سمجھا جائے،
वो रब कैसे हो सकता है? रब तो वो है जो अपनी ताकत से कहे आना रब्बुकुम, आना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं, खबरदार मानो मुझे। वो अपने ताकत के जोर से, दबदबे के जोर से, जलाल के जोर से, इज्जत के जोर से, शान के जोर से, उलूबे शान के जोर से, तकब्बुर के जोर से, फखर के जोर से वो डंडा दे के कहेगा मुझे मानो। अगर उससे तुम कहो बादशाह, आम बादशाह से तुम कहो कि तुम बादशाह कैसे बने हो, वो कहेगा पहले इसको पकड़ो और जलाद के हवाले करो। हैं जी, इधर दुनिया में तुम्हारा एक बादशाह आम सा, तुम्हारे अंदर 6 फुट का, उससे तुम सवाल करो तो वो तुम्हें जलाद के हवाले करके गर्दन भी उड़ा दे, और तुम रब को कहते हो कि तुम कौन हो? अपने आप को पहचानो। इसलिए हुजूर ने फरमाया मन अर्रफ नफ्सहु फक़द अर्रफ अल्लाह, जो जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचान लिया। बस उसके दिल की वुसअत पे बढ़ जाती है, फिर वो रब को अपने करीब से पाता है, वो अपने रब को अपनी शहरत से भी ज्यादा करीब पाता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बड़ी बड़ी बातें हैं ये, बड़ी लज्जत और मार्फत की बातें हैं। तसव्वुफ के अंदर जाने का क्यों हुक्म किया गया है? मगर जहल सूफियों से बची, ईमान वाले और अहले दिल उलमा के पास बैठी। उनसे क्या हासिल होता है? उससे इंसान के दिमाग में कितनी रोशनी फूटती है, दिल की गुत्थियां कितनी खुलती हैं, ये अल्लाह ही जानता है। और इसकी कोई तस्दीक और इसकी कोई दलील बताने में हम नहीं पेश कर सकते। तो बहरहाल मुख्तसर कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बुतों का नसब रखते हैं और अल्लाह का नसब सूरह इखलास से है। ऐसे ही फिर मजूसियों ने कहा कि नहीं, ये तारीकी है और एक रोशनी है, तो रोशनी है तो उसके मुकाबले में तारीकी है, तो रोशनी का रब जो है वो यज़दान है और तारीकी का रब है वो अहरमन है। अल्लाह ताला ने कहा खबरदार, ना कोई 2 खुदा हैं और ना जुल्मत को पैदा करने वाला अलग खुदा है, ना रोशनी को पैदा करने वाला अलग खुदा है। अल्लाह ताला ने खुले लफ्ज़ों में इस बात का इनकार करते हुए मोमिन को तौहीद का प्रचार करने के लिए कहा कि अल्लाह ऐलान कहो वजअल ज़ुलुमाति वन नूर, वो अल्लाह है जिसने जुल्मत को भी पैदा किया, जिसने नूर को भी पैदा किया। वो तस्लीस के कायल हो गए जो ईसाई, और कोई 2 के कायल हो गए जैसे मजूसी, और कोई जो है 360 के कायल हो गए जैसे बुत परस्त मुशरिकीन मक्का, और कुछ जो थे दहरियत का शिकार हो गए कि कुछ भी नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ऐसे ख्यालात जब आए तो कसरत से आऊज़ु बिल्लाह और आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ा जाए। मुख्तसर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब ये आयात नाजिल हुई तो आपको जब ये आयात सुनाई गई तो अहद की तफसीर में कहा कि वो ऐसा रब अल्लाह है। कह दीजिए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह अहद है, यकता है, उसका मिसल ही कोई नहीं, वाहिद नहीं, अहद है। अहद से मुराद न पहले कोई न बाद में कोई, अल्लाहु समद। और फिर अल्लाह ताला ऐसी जात है कि अगर तुम इबादत करोगे तो अपना फायदा, नहीं करोगे तो बड़ा बेनियाज है। यहाँ बेनियाजी इसलिए बताई गई, अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी इबादत करो। वखलक़तुल, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हमने इंसानों को पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो फिर कोई ताना देने लग गए बुत परस्त, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह इबादत का मोहताज है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, तुम्हारी इबादत से भी करोगे तो अपना फायदा है, नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओ। मानोगे तो मुझे मानोगे, अगर मेरे साथ किसी को शरीक किया तो जहन्नम में जाओगे। अगर मानोगे तो फिर पूरा मानोगे, अगर नहीं मानना तो फिर जहन्नम में जाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ऐ लोगो ईमान में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तौहीद पूरी अपनाओ और रिसालत खत्म नबूवत के साथ मानो, और उसके बाद आखिरत पर यकीन रखते हुए मरने का खौफ खा। अब ऐसी हालत में जो आएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। अगर इन 3 अकीदों में अगर कोई भी कमजोर हुआ तो वो उसको पेशी देनी होगी। अगर उस पेशी में अगर वो कामयाब हो गया तो जन्नत में, अगर नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए जहन्नम। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहरहाल वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह की सिफात बहुत आली हैं, बहुत बुलंद बाला हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती, उसका कोई मिसल नहीं हो सकता, उसका कोई परतो नहीं हो सकता, उसका कोई तशबीह नहीं हो सकती, उसका कोई साया नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। कालू इत्तखज़ल्लाहु वलदा, ये कहते हैं जो नसारा हैं क्या अल्लाह ने बेटा जना है, ईसा इब्ने मरियम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं लम यलिद, ना वो जनता है, ना उसने कोई बेटा जना, ना कोई उसने बेटी जनी,
نہ وہ جنتا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ جنا گیا۔ ولد کا اطلاق زیادہ تر مذکر پہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ولد کا جو ہے وہ جو اطلاق ہے وہ مذکر مؤنث دونوں پہ ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ تشبہ، عقیدہ تشبہ سے بھی منع فرما دیا کہ عقیدہ تشبہ بھی حرام ہے، جیسے کہ عزیر کو جنہوں نے ابن اللہ کہا، عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، یہ تشبہ بالیہود بھی حرام ہے، اور ایسے ہی تشبہ بالنصارہ بھی حرام ہے، اور عقیدے میں تشبہ کا عقیدہ رکھنا بھی حرام ہے، بلکہ کفر ہے، ایمان سے فارغ کر دیتا ہے۔ بہرحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی بھی اس کی یکتائی میں، اس کی کفات میں، اس کی ہمسری میں کوئی بھی اس کا شریک یا اس کے برابر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔